نئے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں. اور پہلے بھی میں نے آپ کو کچھ آج مجھے ٹاپک ہے میں نے بتایا بھی ہے اسکیپ فولڈنگ کے حوالے سے. اسکیپ فولڈنگ بنانے کے لیے بنانے سے پہلے ہم کو کیا کیا کام کرنے ہیں, کیا کیا اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ کمپلیٹ کرنی ہے. اسکیپ فولڈنگ کے حوالے سے اہم معلومات آپ کے لیے پہنچانے کے لیے آپ کا ناصر کے فیصد اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے حاضر ہے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو میری اس ویڈیو سے بہت کچھ سکھانے ملے گا اور ان شاء اللہ کچھ نہ کچھ آپ سیکھ کے جائیں گے. تو میرے کافی دوستوں نے ریکویسٹ کیا ہے کہ یہ ہمیں کچھ پیپر کی شکل میں بتائیں تاکہ آپ ہمیں اس چیز کو کاپی کر سکیں اور تاکہ اپنا ایک ریکارڈ اپنے پاس رکھ سکیں. تو آج میں نے کوشش کیا کہ آپ کو اپنے ایک ڈاکومنٹیشن کے ذریعے اور مختلف ایگزامپل دے کے پکچر کے ذریعے آپ کو سکھانے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ اسکیپ فولڈنگ کے بارے میں بیسک چیزیں وہ سمجھ سکیں. آئیے آپ پروگرام کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو یہ پیپر بائی پیپر اور ایگزامپل بائی ایگزامپل اس کے بارے میں بتاتے ہیں. چلیے پیپر کی طرف اور پوری ایگزامپل آپ اس کو سمجھیں اور جس بات کی سمجھ نہ آئے تو کامنٹ میں میسج کر کے ضرور اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور مجھے سپورٹ کریں تاکہ میں آپ کے لیے اچھی ویڈیو لے کے آؤں. یہ آپ کو اسکیپ فولڈنگ سیفٹی گائیڈ آپ کو پوری انفارمیشن دے گی تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ اس کی مطلب نالج ہو کہ اسکیپ فولڈنگ کو آپ نے کیسے استعمال کرنا ہے, کیسے بنانا ہے اور کیا کیا ریکوائرمنٹ. جیسے کہ آپ پکچر کے ذریعے پکچر میں آپ کو کلیئر آپ کو سمجھ آئے گی تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو اور آپ اس کا جو جس کو یہ ویڈیو چاہیے ہوتی ہے تو اس کو آپ کو کاپی ریٹ اس کو کاپی کر دیا کریں تاکہ آپ کے لیے یہ ہمیشہ کے لیے یہ ریکارڈ رہ سکے. جیسے پکچر میں آپ لیفٹ سائڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں ایک اسکیپ فولڈنگ بنی ہوئی ہے, اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ ورکر صرف پلیٹ فارم ہے. اس کو اریکشن کرنے کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے یہ آپ کو تفصیل سے بتائیں گے اور کیا کیا ہم کام کر کے ہم کام کو سیف طریقے سے کمپلیٹ کر سکتے ہیں. ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے, ایسا پلیٹ فارم, ایسا اسکیپ فولڈنگ, ایسی ہم نے اسٹرکچر کو بنانا ہے جس طریقے سے ہم سیف طریقے سے ورکر کو اوپر ہائٹ کے اوپر کام کرا سکتے ہیں اور سیفلی اس کی سپورٹ کو پورا کر سکتے ہیں. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہمارے اس کے لیے کمپلیٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس سیف جو اسکیپ فولڈنگ بنانے کے لیے اور ایکشن کرنے کے لیے تعمیر کرنے کے لیے یہ 5 چیزیں کی بہت ہی ضرورت ہوتی ہے. یہ 5 چیزیں اس کے اوپر ہم فالو کرتے ہیں اور اس چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ یہ 5 چیزیں آپ کے لیے ہمیشہ کام آئیں گی. ان کو آپ نے ہمیشہ اپنے پاس اس کا اسکرین شاٹ بنا کے رکھ لیں تاکہ آپ کو لیے فیوچر کے لیے کام آ سکیں. نمبر جو اسٹیپ بائی اسٹیپ 5 چیزیں ہیں. نمبر 1 2 3 4 5. ایک کیا ہے پلاننگ اینڈ پی پی. جیسا کہ پلاننگ نام سے ظاہر ہے ہم کیا کرتے ہیں جو اسکیپ فولڈنگ کے لیے ہم پی پی ہمیں چاہیے ہوتی ہے پروٹیکٹیو جو پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ ہوتے ہیں جو ہمارے ہیلمٹ ہے بنیادی جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کو ہمیں چاہیے ہوتی ہے. جیسے کہ ہیلمٹ ہے, شوز ہے, فل باڈی ہارنس ہے, ٹھیک ہے, اور اسی طرح ہمارے پاس گلابز ہیں اور جو بنیادی 5 ہمارے جو بنیادی پی پیز ہیں وہ اس کے لیے ریکوائرمنٹ ہوتے ہیں. تو یہ آپ نے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے. سیکنڈ میں کیا اس کے بارے میں پڑھیں گے, پھر ہم اس کے بعد تفصیل سے ان کے بارے آپ کو انفارمیشن اور ایگزامپل کے ذریعے بتاؤں گا. اور سیکنڈ میں کیا ہے کہ اسٹرانگ فاؤنڈیشن, جو ہم اسکیپ فولڈنگ بنانے سے پہلے جو نیچے والا فاؤنڈیشن ہوتا ہے جو زمین ہوتی ہے اس کو مضبوط کرتے ہیں. مضبوط ہونا چاہیے, پکا ہونا چاہیے, سول نرم مٹی ریت نہیں ہونی چاہیے, وہاں پہ لو نہیں ہوتا. ریت مٹی کے اوپر جو لیس سول ہوتا ہے وہاں پہ لو نہیں ہوتا کیونکہ وہاں سے اسکیپ فولڈنگ کی دھسنے کا گرنے کا چانس ہوتا ہے. تو نیچے والے ہارڈ ہونی چاہیے, پتھریلی جگہ ہونی چاہیے یا اس کو پریس کرنا چاہیے پراپر. تھرڈ میں کیا ہے اس میں جو دیا گیا ہے کوریکٹ ایریکشن. آپ نے صحیح طریقے سے جو اسکیپ فولڈنگ ہے اس کو کھڑا کرنا ہے کوریکٹ طریقے سے. کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے اس طریقے سے اس کے بارے میں آپ کو تفصیل اور پکچر کے ساتھ بتاؤں گا. چوتھے نمبر پہ کیا ہے کہ سیف ورکنگ پلیٹ فارم. لاسٹ میں کیا ہوتا ہے جب اریکشن ہو جاتا ہے مکمل, اس کے اندر آپ اسکیپ فولڈنگ کو بنا لیتے ہیں تو اس کے اوپر ایک سیف بنانے کے بعد ٹاپ کے اوپر ہم سیف ورکنگ پلیٹ فارم بناتے ہیں جہاں پہ آدمی کھڑے ہو کے اپنا میٹیریل رکھ کے سیف طریقے سے کام کو سر انجام دے سکتے ہیں. 5 نمبر پہ آپ کو یہ ہے پری ورک انسپیکشن. جب یہ اسکیپ فولڈنگ مکمل ہو جاتی ہے آپ کی بن جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ سیفٹی والا اور انسپیکٹر ہے, سپروائزر ہے, سائٹ سپروائزر ہے, جو بھی ہے اس کو پوری اس کی انسپیکشن کرتے ہیں کام کرنے سے پہلے. اور سیفٹی بھی ان کی انسپیکشن کرتا ہے کہ اس میں کیا کیا ریکوائرمنٹ ہو سکتی ہیں, کیا کیا چیزیں مسنگ ہیں, اس میں کیا
کوئی انسیف چیز تو نہیں ہے جس سے ہم ایک ایک پوائنٹ کو سر سے لے زمین ٹاپس نیچے سے لے کے اوپر تک ایک ایک اس کے کمپوننٹ اس کے کو چیک کرتے ہیں تاکہ کوئی سیفٹی فیکٹر نہ آئے. تو یہ ہے 5. ابھی ان کے بعد تفصیل سے ہم پڑھیں گے 1 بائی 1 وتھ پکچر آپ کو تاکہ اچھی طرح سمجھ آ سکے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے نمبر 1 جو ہم نے پڑھا تھا پلاننگ اینڈ PPs بیفور یو اسٹارٹ, وہی ہے آپ کو بتا رہے ہیں کہ سب سے پہلے کام شروع کرنے سے پہلے آپ کے پاس ایک ہارڈ ہیلمٹ ہونا چاہیے تاکہ کوئی چیز آپ کے سر میں نہ لگ سکے. اس کے پاس آپ کے پاس برابر ایک گلوز ہونے چاہیے, سیفٹی گلوز ہونے چاہیے, اور وہ بھی اسکیپ فولڈنگ کے اندر موسٹلی جو ہے نا گلوز آپ لیدر کے یوز کریں کیونکہ وہ یوز کریں کیونکہ اس میں چوٹ لگنے کے کم چانس ہوتے ہیں, ہینڈ انجری نہیں ہوتی. اور تھرڈ میں کیا ہے آپ کے پاس ایک پراپر ویسٹ ہونا چاہیے. اس کے بعد آپ کے پاس پراپر گلوز شوز ہونے چاہیے, آپ کے پاس گوگل ہونا چاہیے, اور پراپر انسپیکشن چیک لسٹ ہونا چاہیے جس یہاں پہ آپ نے اس کو پوری اسکیپ فولڈنگ کا ریکارڈ اس میں رکھنا ہے. اوکے, اور اسی طرح اس میں آپ کو ایگزامپل ایسے دے سکتے ہیں جیسے کہ فرسٹ آف آل پلاننگ از, اس کی یہ ایگزامپل آپ کو دے رہا ہوں جیسے کہ فرسٹ آف آل پلاننگ از اسینشیل. جیسے ہم پلاننگ کرتے ہیں سب سے پہلے یہ کوئی بھی اسکیپ فولڈنگ بنانے سے پہلے تو بناتے ہیں تو کوئی بھی اگر فورمین ہے یا کوئی بھی چیز یا اسکیپ فولڈر ہے وہ بغیر سوچے سمجھے اگر اسکیپ فولڈنگ بنائے گا, اس چیز کو اگنور کرے گا تو اس میں بہت زیادہ خطرے ہو سکتے ہیں. جب بھی بنائے گا تو اس کے اندر بھی سیفٹی آفیسر, انسپیکٹر, سپروائزر, خاص کر سیفٹی آفیسر اس کے اندر انوالو ہو جائے گا کہ آؤ, اور وہ آپ کو کہے گا کہ آپ نے بھائی ایسے اسکیپ فولڈنگ نہیں بنانی ہے, آپ نے یہ رول کو فالو کرنا ہے, سیف طریقے سے کام کرنا ہے, تب جا کے وہ اسکیپ فولڈنگ کو پاس کیا جائے گا. تو آپ کے ورکر کے فوراً اس کے اوپر ایکٹیویٹی شروع نہیں کرنی, اس کے اوپر پراپر اس کی انسپیکشن چیک لسٹ اس کے لیے پریپیئر کی جاتی ہے. اس کے بعد وہ آپ کو بتائے گا کہ اس کام کے لیے آپ کے پاس سیفٹی آفیسر آپ کو بتائے گا اس کے لیے آپ کو پراپر لیدر گلوز ہونے چاہیے, آپ کے پاس پراپر ہیلمٹ ہونا چاہیے, شوز ہونے چاہیے, اور فل باڈی ہارنیس. یہ جو بہت ہی بنیادی چیزیں آپ کے پاس, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس گلاسز ہونا چاہیے, کوئی چیز آپ کے آنکھ نہ لگے, تو آپ کے پاس یہ پراپر چیز ہونی چاہیے. اس کے بعد سیکنڈ میں جو آ رہا ہے وہ ہے اسٹرانگ فاؤنڈیشن. یعنی آپ جب بناتے ہیں, جب آپ یہ کرنے کے بعد آپ جہاں پہ بنا رہے ہیں نیچے والی جگہ کچی نہیں ہونی چاہیے, ریت دلال والی جگہ نہیں ہونی چاہیے, پانی والی جگہ, دھسنے والی جگہ نہیں ہونی, پراپر ہارڈ سخت جگہ ہونی چاہیے, پتھریلی جگہ ہونی چاہیے, تو وہاں پہ آپ اسکیپ فولڈنگ بنا سکتے ہیں. اس کی یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. اور ریت والی اور دھسنے والی جگہ وہاں پہ الاؤ نہیں ہوتا, کسی ٹائم بھی کولیپ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اس کی ایگزامپل ایسی ہے جیسے کہ آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں کہ جیسے کہ ایک ریت ہے جہاں پہ وہ دھسنے والی ہے, وہاں پہ کراس ہے تو وہاں پہ الاؤ نہیں ہے, اور جس پہ کراس ہے جہاں پتھریلی جگہ بھی ہے تو اس کے نیچے سول بورڈ رکھ کے آپ اسکیپ فولڈنگ کو بنا سکتے ہیں, کیونکہ وہ سخت جگہ ہے, وہ زمین اسکیپ فولڈنگ کو نیچے نہیں جائے گی, اس پہ الاؤ ہے, تو آپ سول بورڈ رکھ کے آپ وہاں پہ اسکیپ فولڈنگ بنا سکتے ہیں. تو اسی طرح تیسرے نمبر پہ جو آتا ہے وہ ہے کوریکشن, یہ ہے نا کوریکٹ ایریکشنس بلڈنگ دا اسکیپ فولڈ. تو یہ ہے تیسرے نمبر پہ جب آتا ہے آپ نے صحیح طریقے سے آپ اس اسکیپ فولڈنگ کو بنانا ہے, کیسے سٹینڈر لگانا ہے, اس کا جو اوشا سٹینڈر کیا ہے, کتنی وہ آپ نے ڈسٹینس رکھنی ہے, پراپر اس کو آپ نے کرتے ہوئے پراپر پی پی چوز کر کے اس کو مکمل طور پر اسکیپ فولڈنگ کو بنا دینا ایک بار. اس کو یہ تھرڈ میں آتا ہے. اسکیپ فولڈنگ کے بننے کے بعد اس کے اندر آپ کو پورا پریسنگ, لیڈنگ, پورا جتنا بھی اس کی پروٹیکشن ہے وہ کر دینی ہے, یہ آپ کا اسکیپ فولڈنگ کا ریڈی ہوا. تو اس میں بعد آپ کیا ہوتا ہے اسمبلی اسٹیپ اس میں کیا لے جائیں گے جب آپ بناتے ہیں یہ اسکیپ فولڈنگ. اس میں سب سے پہلے آپ نے اسٹرڈر کھڑے, اور یہ رائٹ لیفٹ سائڈ میں آپ دیکھیں گے تو سب سے پہلے آپ نے اسکیپ فولڈنگ میں کیا ہوتا ہے اس میں اسٹرڈر کھڑے کیے جاتے ہیں سیدھے, یعنی ایریکشن ورٹیکل اسٹرڈر اسٹینڈ اپ, یعنی وہاں پہ سیدھے اسٹینڈر کو کھڑا کیا جاتا ہے, جو سیدھے پائپ ہوتے ہیں اسٹینڈر کہتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو کھڑا کیا جاتا ہے. تھرڈ میں کیا, سیکنڈ میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں فریم ورک ہوتا ہے. فریم ورک جہاں پہ فریم بنایا جاتا ہے, جہاں پہ کوریکٹ لیجر اینڈ ٹرزم ٹائٹ کیے جاتے ہیں, یعنی وہاں پہ آپ نے صحیح طریقے سے ادھر لیجر کو سائڈ جو ہاریزونٹل لگائے جاتے ہیں, یعنی جو لگائے جاتے ہیں ہاریزونٹلی پائپ جو لگائی جاتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں, لیجر رنر بھی کہتے ہیں, وہ انسٹال کیے جاتے ہیں پراپر, ٹرزم انسٹال کیے جاتے ہیں.
اور تھرڈ میں کیا ہوتا ہے اس کو سیکیور کرنے کے لیے، پکا کرنے کے لیے. ابھی اس طرح بننے کے بعد کسی ٹائم بھی یہ کلیپ ہو سکتے ہیں. جب آپ کراس کے اندر پریسنگ لگاتے ہیں، سیکشنل پریسنگ بھی ہوتی ہے، لانگیٹیوڈنل پریسنگ بھی ہوتی ہے. جب اس کے اندر پریسنگ انسٹال کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کا اسکیفولڈنگ پراپر طریقے سے، سیف طریقے سے وہ اسٹیبل ہو جاتا ہے. اسی طرح 4 نمبر پہ کیا ہے، اسکیفولڈنگ جو سیف ورک پلیٹ فارم ہے. لاسٹ میں مکمل بننے کے بعد، پوری اسکیفولڈنگ کے ریڈی ہونے کے بعد، ٹاپ کے اوپر جب آپ کو کام کرنا ہوتا ہے وہاں پہ ایک سیف ورکنگ پلیٹ فارم بنایا جاتا ہے. سیکیور دا اسٹیج، یہ سیکیور ہوتا ہے. اس کو آپ پراپر اس کے اوپر جو یہاں پہ کام ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کے اوپر پراپر سیکیور کیا جاتا ہے. اس میں ٹاپ ریل، مڈ ریل، اس کو ہم کہتے ہیں ٹاپ ریل، مڈ ریل، اور اس کے اندر جو اسٹرنگ کھڑے کیے جاتے ہیں اس کو ہم سیکیور کرنے کے لیے تاکہ آپ نہ گئے. اور 2 بورڈ یہ جو انسٹال کر دیں گے، اس کو پورے سسٹم کو ہم گارڈ ریل کہتے ہیں. تو گارڈ ریل سسٹم ہم انسٹال کرتے ہیں تاکہ اس کے اندر سیکیورٹی کے ساتھ، سیکیور کے ساتھ کام کو لایا جا سکے. جیسا کہ آپ مثال دے رہا ہوں کہ جب آپ گارڈ ریل تیار کرتے ہیں ٹاپ میں، اس کے اوپر آپ نے 2 بورڈ آپ نے دیکھا ہے وہ یوز کرتے ہیں. 2 بورڈ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ گارڈ ریل، آپ ٹاپ ریل تو یہ ہے کہ آپ اوپر سے آدمی نیچے سے نہیں آ سکتا، اوپر آدمی کی پروٹیکشن کے لیے اور مڈ ریل دونوں کے لیے تاکہ آدمی سیکیور رہے اور نیچے آنے کے خطرے کم ہو. اور جو 2 بورڈ ہے نیچے آپ کو پکچر میں ایک ٹولس دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ کوئی بھی مٹیریل کھڑا ہوگا، کچھ بھی ہوگا، اگر آپ کے پاس 2 بورڈ یہاں پہ نہیں ہوگا تو وہ مٹیریل نیچے والے آدمی کے اوپر گر سکتا ہے، جس میں انجری ہو سکتی ہے اور سیکیور انسیکیور ہو جائے گا. تو اس لیے مٹیریل کو گھیرنے کے لیے، ٹولس کو گھیرنے کے لیے، گرنے سے بچنے کے لیے ہم ان کو انسٹال کرتے ہیں. جو 5ویں نمبر پہ لاسٹ میں کیا ہے، پری ورک انسپیکشن، فائنل چیک. جب لاسٹ میں مکمل طور پہ یہ اسکیفولڈنگ ریڈی ہو جاتی ہے، باٹم سے ٹاپ سے باٹم مکمل چیک کرنے کے بعد اس کے اوپر ہم پری یعنی پہلے سے کام شروع کرنے سے پہلے ہم اس کی ایک بار انسپیکشن کرتے ہیں کہ کیا یہ اسکیفولڈنگ وہ جو ہے کام کرنے کے قابل ہے یا نہیں ہے، اور سیفٹی اس کی ویریفائی کرتا ہے کہ اوکے یہ کام آپ کر سکتے ہیں. یہ تو ہمارا تھا اس کے بارے میں، اور اس کے بارے میں آپ کو اور مزید بتائیں گے کہ کیا اس میں ایک کمپیٹنٹ پرسن جو ہے، مثلا ایک سیفٹی آفیسر جو میں نے پہلے بتایا، وہ آپ کو ول بی انسپیکٹڈ کرے گا اسکیفولڈنگ، تو آپ کو کہے گا کہ یہ اسکیفولڈنگ آپ کے قابل ہے، آپ اس پہ کام کر سکتے ہیں. یہ تھا ہمارا ٹاپک، اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو اس کے بارے میں ضرور کافی انفارمیشن ملی ہوگی. اسی کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور انشاءاللہ آپ کی نالج میں مزید اضافہ کریں گے. اللہ حافظ.